جلا دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے بچا لیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اور اپنے علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے آزمایا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آزمائشیں ہوئیں۔ ان آزمائشوں کا تو تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو زوجہ دی تھی حضرت سارہ، وہ بہت نیک تھیں، بہت پرہیزگار تھیں، تمام قربانیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت زوجہ نے، حضرت سارہ نے اپنے شوہر، ان کے اولاد نہیں تھی حضرت سارہ کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام قوم سے بھی کٹ گئے اور اپنے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایسے میں تو اولاد کی خواہش اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت سارہ نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ تو ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت ہاجرہ سے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر اولاد حضرت ہاجرہ سے بھی ہو گئی اور حضرت سارہ سے بھی ہو گئی۔ شاید اللہ کو حضرت سارہ کی قربانی پسند آئی ہو۔ تو اور ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد پھر بھی نہیں تھی۔ تو فرشتوں نے گھر میں آ کے حضرت ابراہیم کو بشارت دی کہ آپ کے اولاد ہوگی۔ تو حضرت سارہ کھڑی ہوئی سن رہی تھیں۔ قرآن میں آتا ہے فسقت وجہہا، بوڑھی عورتیں جیسے تعجب سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتی ہیں نا، چہرے پہ، تو وہ کہنے لگیں یا ویلتا الیدو، ہائے ہلاکت، ہائے کمبختی، کیسی باتیں کر رہے ہو، میں میرے بچہ پیدا ہوگا، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی۔ اور کہاں سے لے کے چلے ہیں؟ شام سے۔ ایسے سنگلاخ چٹانے، ایسے ریگستان ہے نا بڑے بڑے، انسان سوچتا ہے اونٹ پہ بیٹھ کر اتنی شدید گرمی میں اس ایسی زمین میں کیسے پہنچے ہوں گے جہاں گھاس کا تنکا تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ اللہ بھی کیسے عجیب عجیب احکام دے دیتا ہے، کیسے کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ کوئی لاجک بنتی ہے؟ بھئی بیوی کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور بیوی کتنی نیک، حضرت ہاجرہ، دونوں بیویاں ملی اور دونوں نیک۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، یاد رکھو۔ لوگ اس چکر میں دو کرتے ہیں کہ ہمیں دونوں نیک ملیں گی، پٹو گے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے کہا نا کہ چلیں چھوڑے، بات سے بات نکلتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ حضرت ہاجرہ تھی، ان کو چھوڑ کے آ گئے اور وہ بھی جا رہی ہیں اپنے میاں کے ساتھ، بس پریشان ہو رہی ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ صحیح ہے، بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر حضرت ہاجرہ نے ایک بات پوچھی کہ اتنا بتا دو کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا اللہ کے حکم سے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے حکم سے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر صحیح ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں نیک ہونا، خدا کی قسم گھر بن جائے۔ دونوں عام طور پہ ہوتے نہیں ہیں، ایک ہوتا ہے تو دوسرا گڑبڑ، دوسرا ہے تو عورت صحیح ہے تو میاں خراب ہے، میاں صحیح ہے تو عورت خراب۔ اس لیے بچے صحیح نہیں پیدا ہوتے، پھر بچے جو ہے نا وہ عجیب سے ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے۔ تو میرے تو والدین الحمدللہ دونوں نیک تھے، پھر بھی میں پتہ نہیں ایسا کیوں پیدا ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کی برکتیں بہت ہیں۔ دونوں کی سوچ ایک ہونی چاہیے، کیا بنانا ہے بچے کو، دونوں کی سوچ ایک ہونی چاہیے۔ تو حضرت ہاجرہ کو جب میدان میں چھوڑ کر آ گئے تو پوچھ رہی ہیں کہاں کہاں کہاں؟ آپ جا کے دیکھو کیسے ریگستان ہیں بڑے بڑے، کبھی جہاز سے جاؤ نا تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھا کرو، بند کھڑکی سے،
کھڑکی کھول کے نہیں جھانکنا ٹھیک ہے، گردن اڑ جائے گی ہوا میں. تو اتنے لمبے لمبے صحرا ہیں اور مکہ کی گرمی، کیسے پہاڑ ہیں چاروں طرف. وہاں لے جا کے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں چھوڑ دیا. پریشان ہے بھائی، کیوں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے بس ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. کیسی قربانی دی حضرت ہاجرہ نے، کیسی قربانی دی اللہ کے لیے. بھاگی ہیں صفا پہ مروہ پہ، اور شوہر چھوڑ کے بیوی کو چلے گئے. بچہ بھی ہے ایک دودھ پیتا بچہ ہو، باپ کو اولاد سے کیسی محبت ہوتی ہے، اور ایسے بیابان زمین پہ چھوڑ کے آ جائے. اور وہ بیوی جو فرما بردار ہے، نالائق ہونا اس سے تو چلو آدمی کہتے جان چھوٹی، اللہ نے خود ہی کہہ دیا. لیکن بچہ تو پھر بھی نہیں اس کے ساتھ کوئی چھوڑ کر. اور نالائق بیوی سے بھی ایسے تھوڑی جان چھوڑاتا ہے کوئی، ترس تو آتا ہے نا انسان کو. کیسے چھوڑ کر آ رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے. آج ہر حکم میں لوگ لاجک تلاش کرتے ہیں، کیوں بھائی اللہ نے کہہ دیا بس ہمارے لیے کافی ہے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ دیا. وہ بھاگی ہیں، 7 چکر صفا اور مروہ کے لگے ہیں، اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا. اور جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں برکتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم لوگ برکت کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہم لوگ برکت کے، بزرگوں کی برکت، نماز کی برکت، تلاوت کی برکت. بعض لوگ سرے سے برکت کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں. بزرگوں کی اپنی نہیں ہوتی، ان کے عمل کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، تو وہ اپنی ہی برکت کہلاتی ہے مجازن. تو اب اس جگہ پہ چونکہ قربانی دی ہے نا ایک اللہ کی بندی نے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ایسی زمین کوئی بھی نہیں ہے، آبادی میں چھوڑ دو نا، یا گرینری ہو، پانی کے چشمے ہوں، تو سب رہنے کے لیے تیار ہیں. جیسے بھی جماعتیں نکلتی ہیں تو ہم جیسے نالائق لوگ کیا کہتے ہیں مرکز میں جا کے، یار کوئی مری سائٹ کی جانب تشکیل ہو جائے تو اچھا ہے، گرمی میں مری سائٹ کی جانب تشکیل ہو جائے تو اچھا ہے. تو وہاں کیا ہوا کہ چشمہ پیدا ہو گیا، پانی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور پھر اس جگہ کو اتنا آباد کر دیا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی جگہ آباد نہیں. آج بھی دیکھ لو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے حرم میں، اور اتنی عبادت مسجد حرام میں ہو رہی ہے. اور وہاں ایک خاص کتنی عبادت نظر آ رہا ہے نا، اتنے لوگ ایک وقت میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے ہیں، اتنے لوگ چاروں طرف سے بیت اللہ کو گھیرا ہوا ہے، طواف کی جگہ نہیں ملتی. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو وہاں رزق نہیں تھا، تو اللہ نے کیا کہا، وہاں رزق کے دروازے کھول دیے کہ جتنا رزق اس جگہ پر ہوگا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگا. دسمبر میں بھی مکہ میں آم مل رہے ہیں، آپ کو یہاں جون میں آج کل بڑی مشکل سے ملیں گے، وہاں دسمبر میں بھی آم مل رہا ہے. ہر موسم پوری دنیا سے کھچ کے آتا ہے، اور بہترین پھل آتا ہے، ہر پھل آتا ہے پوری دنیا سے، ہر موسم کا پھل پہنچتا ہے، اور بے موسم ملے گا آپ کو وہاں پہ پھل. اتنی رزق اللہ تعالیٰ نے وہاں فراوانی کر دی. سعودی نیشنلٹی ہونا ایک فخر بن چکا ہے. سعودی نیشنلٹی، وہ زمین جہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی رہنا پسند نہیں کرتا تھا، وہاں کی نیشنلٹی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ میرا بیان سننے نہیں آئیں گے. یہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے وہاں کی، اس لیے آ جاتے ہیں آپ لوگ. تو کتنا اللہ نے نوازا کہ نہیں نوازا. پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، پھر ایک زوجہ شام میں، دوسری زوجہ، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی شادی ہے یار، ملک پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک بھی وہاں رہتی ایک وہاں رہتی ہے. میں کہتا ہوں ایک فلسطین میں رہتی تھی ان کی، ایک کہاں رہتی تھی، شام میں رہتی تھی. تو اس طرح بھی رہ لیتی ہیں اگر ہو ظرف. تو ابراہیم علیہ السلام زوجہ سے ملنے کہاں سفر کرنے آیا کرتے تھے، شام جاتے تھے، مکہ جایا کرتے تھے. پھر اسماعیل علیہ السلام جب انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل، تو اللہ نے کیا حکم دیا، اس کو ذبح کر دو. کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو اپنے، اور بیٹا بھی اتنا خوبصورت اسماعیل جیسا. تو کہہ سکتے تھے اے اللہ جب تو نے کٹوانا ہی تھا تو اس کی خوشخبریاں کیوں دی تھی تو نے، تو خوشخبری ملی تھی نا، وہ واقعہ میں سناؤں گا. کیا گلے پہ چھری، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا، یہ تو معصوم ہے. اور بچے کو جب کہا تو بچے نے فوراً کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا کر گزرے آپ. کل ہمارے سعودیہ میں ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو
اسماعیل علیہ السلام جو فوراً آمادہ ہو گئے تھے نا اپنا گلا کٹوانے کے لیے، وجہ کیا تھی؟ اس میں ماں کی تربیت کا بہت گہرا دخل تھا. اگر ماں الٹی پٹیاں پڑھائے کہ تمہارا باپ تو مولوی مجھے بچپن میں یہاں چھوڑ کے آ گیا تھا، وہ تو شکر ہے اتفاق سے پانی نکل آیا ورنہ ہم تو گئے تھے. ماں اگر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی نا، خدا کی قسم بچے نہ باپ کے رہیں گے نہ ماں کے رہیں گے. کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے. آج کل بعض دفعہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف ورغلاتا ہے اور بعض دفعہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی. اس میں بچہ کسی کا بھی نہیں رہتا، نہ وہ پھر باپ سے تمیز سے بات کرے گا اور نہ ماں سے تمیز سے بات کرے گا. اگر بچے پہ باپ کی طرف سے ظلم زیادتی ہو بھی رہی ہے تو عورت کو چاہیے کہ باپ کو اکیلے میں سمجھا دے، اپنے شوہر کو اکیلے میں، بچوں کے سامنے یہی کہے کہ بھائی باپ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو. بچے کی عافیت اور خیریت اسی میں ہے. تو اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی قربانیوں کو بھی دیکھ چکے تھے کہ میری ماں جو باپ کہتا ہے وہ میری ماں کرتی ہے، جو میرے باپ کہتے ہیں وہ میری ماں کرتی ہے. تو ماں نے درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالی کہ نہیں ابا گلا کاٹنے لے کے جا رہے ہیں، نہ یہ تو میں نہیں کرنے دوں گی، یہ تو نہیں ہو سکتا. بھائی اللہ جب کوئی حکم دے رہا ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں دے رہا، اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے. اگر شوہر گھر میں کوئی دین کی بات کر رہا ہے اور عورت کو سمجھ میں نہیں آ رہا، عورت مان لے کہ اس دین میں کیا ہے، گھر میں برکتیں ہوں گی. اگر وہ ٹی وی نکالنے کی بات کر رہا ہے تو نکال لو. ٹی وی نکال رہا ہے نا، بیوی کو تو نہیں نکال رہا گھر سے. ہاں بیوی نکال رہا ہے پھر نہ نکلو. بولے کیوں نکال لو بھائی ہم کو؟ تو ٹی وی نکال رہا ہے نا، ٹی وی نکالے گا تو بیوی کو شوق سے دیکھے گا، کیونکہ جس گھر میں ٹی وی ہے ان میں بیوی کو دیکھنے کا ٹائم لوگوں کے پاس بولو نا نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس میں بیوی سے اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو. تو بیوی کو کون دیکھے گا؟ ٹی وی نکل جائے گا تو اب اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا تمہیں دیکھنے کے علاوہ، یعنی بیوی کو دیکھنے کے علاوہ. اس طرح ٹی وی نکلے گا تو بیوی کے پاس دیکھنے کو شوہر دیکھے گے نا پھر شوہر کو، ورنہ اس کے پاس بھی شوہر سے اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ٹی وی میں ایک سے ایک اداکار پڑا ہوا ہے. وہ کہیں گے اس کو دیکھو یار، اپنے والے کو کیا فائدہ دیکھنے کا. تو اس لیے ٹی وی نکلے گا تو آپس کا ریلیشن مضبوط ہوگا گھر میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو کاٹا. واقعات کئی دفعہ سنائے ہیں، ابھی میں اس کو نہیں جلدی میں اصل واقعہ جو آج میں نے سنانا تھا اس کی طرف آتا ہوں. نہیں، اللہ نے نہیں ذبح ہونے دیا. پھر اس بچے کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر پر لگا دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ بیت اللہ کی عبادت، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری اس نسل میں ایک پیغمبر پیدا کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہماری قربانیاں نہیں ہیں. آج کسی نے بڑا اچھا ملفوظ سنایا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، انور شاہ کشمیری کا بڑا اچھا ملفوظ سنایا کہ اگر اپنی کوئی دعا اللہ سے منوانا چاہتے ہو نا تو اللہ کو یوں بولو، اے اللہ تو میری یہ والی حاجت پوری کر لے، میں اس کے بدلے میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا. اور اسی وقت چھوڑ دے اس گناہ کو اور پھر دوبارہ کبھی نہ کرے. ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ سے سارے کام منوانے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ سارے میرے کام ہو جائیں اور میں اللہ کے لیے کچھ نہ کروں. اللہ کی صفت ہے شکور، کہ تم تھوڑا کرو گے وہ بہت زیادہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بہت کیا ہمارے لحاظ سے، لیکن اللہ نے جتنا ابراہیم علیہ السلام کو نوازا نا، اس کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کچھ نہیں کیا. ہمارے لحاظ سے تو بہت کچھ کیا، لیکن اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو جو نوازا ہے اس کے لحاظ سے حضرت ابراہیم کی قربانی دیکھی جائے تو اللہ کی رحمت زیادہ ہے کہ کتنا نواز دیا اللہ نے. بشارتیں دے دی کہ اب جتنے پیغمبر پیدا ہوں گے تمہاری اولاد میں ہوں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد میں آئیں گے، آخری نبی بھی. کتنی بڑی خوشخبری ہے خدا کی قسم. سید الانبیاء کو پیدا کیا جا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. تو اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو آزمایا نا تو پھر اللہ نے کیا بشارت دی کہ اب اے ابراہیم اب آزمائشیں ختم، اب میں تمہیں دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت میں بھی. آتیناہ اجرہ فی الدنیا، دنیا میں بھی ہم نے اجر دیا. وہ اجر کیا ہے اس کو سمجھو. وہ اجر یہ نہیں کہ ابراہیم اب میں تجھے پیسہ دوں گا، اب میں تجھے دولت دوں گا،
اب میں تجھے بادشاہی دوں گا. وہ کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما, دین میں تجھے رہبر بناؤں گا لوگوں کا. دین میں لوگ تجھے فالو کریں گے تو جنت میں جائیں گے, جو تجھے فالو نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں صحیح معنوں میں مقتدا اور رہبر بن جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنایا کرو, صحیح عالم بناؤ, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور وہی مقتدا اور رہبر ہوتے ہیں, انہی کو فالو کیا جاتا ہے, وہی ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا کیسے؟ اے ابراہیم تجھے دنیا کا کیا بناؤں گا؟ امام. جو تجھے فالو کرے گا وہ ہوگا کامیاب. حتیٰ کہ ہمارے نبی کو بھی حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے دین پہ چلنا ہے آپ نے, اس دین سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو یہ فضیلت ہے کہ اس مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں, یہودی بھی ان کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں, سب ان کو اپنا مقتدا اور رہبر مانتے ہیں, ان پہ جا کے سب جمع ہو جاتے ہیں. تبھی اللہ بار بار ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا, کہ دیکھو یہ تو ایسے نہیں تھے, تم ایسے کیوں ہو گئے, جبکہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام. اور دوسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ دوسرا انعام, بلکہ اسی پہلے انعام کی تکمیل کیسے کی ہے؟ نیک اولاد دے دی, بشارتیں دے دی کہ ایک بیوی سے اسحاق پیدا ہوں گے اور دوسری سے اسماعیل. دونوں سے کیا ہوگا؟ آگے تمہاری نسل چلے گی اور اس میں بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوں گے. قرآن میں اور بھی جگہوں پر ہے کہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو اس کو اولاد دے دیتا ہے, صالح اولاد, نیک اور صالح اولاد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک صالح اولاد کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نوازا اولاد دے کے, حضرت عمران کو اللہ نے نوازا حضرت مریم دے کے, حضرت مریم کو اللہ نے نوازا عیسیٰ ابن مریم دے کے, زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے کے. تو یہ اولاد کا کوئی خاص ہے اسلام میں, ہمارے نبی کی نظر. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ تو نیک اولاد تھی نا, ہمیں کیا پتا کہ نیک ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو بھئی جب جو چیز پتہ نہیں ہوتی, دیکھو ایک سیب میں, ایک پیٹی میں بہت سارے سیب ہیں, آپ کو پتا نہیں کہ ان میں اچھا سیب کون سا ہے اور خراب کون سا ہے, پتا نہیں. سیب بہت ضروری ہے, پوری پیٹی اٹھا کے لے آؤ, ایک نہ ایک تو صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کیسے سمجھائیں بھائی, ایک نہ ایک تو صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. اور اگر صرف 2 سیب اٹھا لیے تو چانس کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں نکلیں گے. تو اس لیے جب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایک بچہ صحیح ہوگا کہ 2 بچے صحیح ہوں گے, اتنے بچے ہونے چاہیے کہ اتفاق سے 2-3 تو صحیح, کوشش نہ کرنے کے باوجود بھی 2-3 تو اچھے نکل ہی آتے ہیں. اپنی کوشش, اپنی بھی تو ان کی کوشش ہوتی ہے نا. اس لیے شریعت میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے, اور اللہ نے بتا دیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتا نہیں ہے کہ کون سا اس میں تمہارے کام کا نکل آئے. اس لیے اولاد کی کثرت, ورنہ جو باقی نکلیں گے وہ بھی کلمہ گو تو ہوں گے نا, کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہوں گے نا, مومن تو ہوں گے, بدعمال ہی کیوں نہ ہوئے. ایمان خود ایک بہت بڑی نیکی ہے, معمولی چیز نہیں ہے ایمان. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا کیسے نوازا؟ اولاد.